الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تجوید و قراءت کے کورس کا پہلا لیکچر ہو چکا ہے جو ہمارا آن لائن ہوتا ہے، تو اس کی ریکارڈنگ اب چل رہی ہے۔ جو لوگ ہمیں آن لائن یا فزیکل جوائن نہیں کر سکے ان کے لیے ہم نے ایک یہ راستہ ان کے لیے بنایا ہے کہ وہ ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ اس کورس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے آپ کو جو اس کورس کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہے وہ بتانا زیادہ ضروری ہے کہ آیا کہ تجوید و قراءت کو اس دور حاضر میں سیکھنا ضروری ہے؟ کیا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ کیا قرآن مجید کو تجوید کے پڑھنے کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت میں اللہ کا حکم ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کیا اجماع امت سے ثابت ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو علماء فقہا، جو بھی اس دین کے ماہر لوگ ہیں، جو مہارت رکھتے ہیں، ان سے بھی یہ تجوید کا پڑھنا ضروری اور ثابت ہے؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی فرضیت کے حوالے سے قرآن کی بڑی خوبصورت آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ادا کرو۔ اب اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کو ہمیں رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے اس کے جو ملتے جلتے حروف ہیں، جو قریب الصوت حروف ہیں، ان کے درمیان میں تمیز کرنا، ان کے درمیان میں لحاظ کرنا ان کا یہ ضروری ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا حدیث سے بھی ثابت ہے؟ تو بالکل حدیث سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ آدمی بن جائے تو رسول اللہ نے اس کو خوشخبری سنا دی ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو، اس شخص کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے! اور ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الذین یتلون الکتاب حق تلاوتی، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کو جو اس کا حق ہے وہ قرآن کی سورۃ المزمل میں بتا دیا گیا کہ اس کا حق یہ کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، اس کو رک رک کے صاف ستھرا پڑھا جائے۔ اور اس کے ساتھ حضرت علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوید القرآن تجویدہ، قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ، قراءت کے ساتھ، اس کے گرامر، اس کے اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور حضرت علامہ جزری المقدمہ الجزریہ میں فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، قرآن مجید کو اللہ نے تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے اور تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ اب گنہگار کی بات آئی ہے تو اسی بات کے اندر سے میں ایک بڑی خوبصورت بات حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ربا قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں نیکی اور اس کی برکات اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے میں ہمیں نیکیاں ملتی ہیں بہت ساری، لیکن اگر قرآن کو ہم تلفظ کے ساتھ، اس کو مخارج کے ساتھ، صحیح درستگی کے ساتھ پڑھیں گے تو تب نیکیاں ملیں گی۔ اگر ہم اس کو تجوید کے خلاف پڑھ رہے ہیں، قرات کے خلاف پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں نیکی نہیں بلکہ قرآن کی طرف سے ہمارے اوپر لعنت بھیجی جائے گی۔
اب یہ 3 پوائنٹ جو ہے وہ حدیث کے مطابق بتائے گئے کہ جو قرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے کہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، حالانکہ لوگ قرآن کو نیکیوں کی وجہ سے پڑھتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن دراصل قرآن کی جو نزول کا مقصد ہے وہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث میں وہ لوگ جو قرآن مجید، بہت سارے قرآن کو پڑھنے والے ایسے، قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اس میں جو پہلا بندہ ہے وہ ہے جو پوائنٹ 3 بیان کیے گئے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے، وہ بندہ جو تجوید کے خلاف قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے۔ اب قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ اگر لعنت بھیجتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی برکات کو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ پھر ہمارا جو یہ تجوید اور قرات کے کورس کو کروانے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جو لوگ کم از کم جو نماز ہے وہ تو اس میں، کیونکہ ہماری پوری نماز عربی پر مشتمل ہے، جیسا کہ اب دیکھیں یہ آپ نے لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ ہے الحمد۔ یہ لفظ اگر ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس لفظ کا معنی ہوگا بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر وہ تعریف والی جو ہے نا وہ اس کی آئے گا معنی، اور اگر ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا معنی پتہ کیا آئے گا؟ اس کا معنی آئے گا مردہ۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے خدا کی ذات کو جب مردہ کہہ دے تو ہماری نماز کیسے بچے گی؟ ہماری نماز بھی گئی۔ یہ بھی خطرہ اور اندیشہ لاحق ہے کہ میں اتنی بڑی بات کرنا نہیں چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے، اتنی بڑی جو ہے نا وہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں بات، اور ہمیں نالج ہم لیتے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کورس کا آغاز کیا تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ تلفظ کو، قرآن کو ہم صحیح پڑھ سکیں۔ اب ہم ہر دلیز پہ جا کے ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن سیکھو، قرآن کو صحیح سیکھو۔ تو اب آپ کے پاس اتنا سنہری موقع ہے تو آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اب پہلا پوائنٹ یہ کہ جو بندہ قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے، قرآن کی اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے، قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کا معنی غلط بیان کرتا ہے، اب جس بندے کو عربی آتی ہے وہ حافظ ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، اس کو ترجمہ نہیں آتا، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اگر کوئی حافظ نہیں، کوئی ناظرہ بھی پڑھا ہوا ہے تو اگر وہ بھی آیت کو کوڈ کرتا ہے تو اگر ایگزیکٹ اور کریکٹ اس کو ترجمہ نہیں آتا تو اس کو ترجمہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ غلط کرے گا تو قرآن کی اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ جس کا عمل قرآن مجید کے خلاف ہو، اس بات کے اندر بہت سارے معاملات جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ جیسے قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن کی ہم پر لعنت، ہمیں غیبت، ہمیں جو ہے وہ برے کاموں سے بچنا ہے، چوری سے، دھوکہ بازی سے، اس طرح کی تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ تو اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا عمل جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر اس کے مطابق ہمارے اوپر بھی قرآن کی لعنت برسے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو قرآن کو سب سے پہلے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کم از کم جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا، اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اس کو رب کے ساتھ بات کرنی، اس کو بات کرنی نہیں آ رہی، تو یہ چیز ہم نے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ ہم نے کم از کم وہ جو آیتیں ہیں، جو قرآن کی صورتیں ہیں، جو ذکر و اذکار ہے، جو نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، جو مواد ہم پڑھتے ہیں قرآن کا، عربی کا، تو کم از کم ہمیں وہ درست کر لینا چاہیے کہ ہماری نماز تو کم از کم قبول ہوتی رہے، اس میں تو کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔
تو یہ ہے قرآن مجید کا جو ہے وہ مقصد اور قرآن مجید کا جو ہے وہ فائدہ. اور قرآن کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت ہائی سٹینڈرڈ کا قرآن بڑے قاری بن جائے, اللہ آپ کو توفیق دے تو بن جائے, لیکن ماں یہ جزو بھی صلاح, کم از کم آپ کی نماز تو بچے. نماز اب جو اگر کوئی بندہ غلطی کے دو اقسام ہے, وہ میں کل بتاؤں گا کہ غلطی ایک ہوتی چھوٹی, ایک ہوتی بڑی. بڑی غلطی کرنے کے بعد نماز کے اندر بڑی غلطی کی تو نماز بھی گئی, نماز فاسد ہو گئی. اور اس سے بڑی بات اگلی میں یہ کرنے جا رہا ہوں احباب کہ قرآن کا صرف پڑھنا یہ جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی قرآن کوئی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے, آپ کے کان سماعت کر رہے ہیں, تو قرآن مجید کا غلط سننا بھی حرام ہے. پڑھنا صرف حرام نہیں بلکہ سننا بھی حرام ہے. ایسے بندے کے جو ہے نا اس سے قرآن نہ سنا جائے جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا, ایسے تلاوت نہ کی جائے, اس کو سیکھا جائے, تجوید کے ساتھ پڑھا جائے, تب تلاوت کی جائے. تو اللہ رسول کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج ہم نے جو قرآن کی تجوید کے والے سے جو ہم نے باتیں کی, اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمارا کورس ہے اور یہ جو ہمارا لیکچر ہے, یہ آپ کو چینل پہ ملے گا, مولانا قاری بابر علی فریدی یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ ملے گا. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال آتا ہے, آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ ویڈیو اپنا واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے. جزاک اللہ.